بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یستجیب الذین یسمعون. انما کلمہ حسر کا معنی یہ ہوگا کہ یستجیب جواب صرف وہ دیتے ہیں الذین یسمعون جو سنتے ہوں، والموتا اور مردے یبعثہم اللہ زندہ کرے گا ان کو اللہ، ثم الیہ یرجعون پھر اسی کی طرف یرجعون لوٹائے جائیں گے. مطلب کیا ہے کہ میرے پیغمبر یہ جو کافر ہیں یہ بے منزلات الموتا، ان کو سمجھ مردہ، یہ جو کافر ہیں ان کو سمجھ مردہ. جس طرح مردہ سنتا نہیں ان کو بھی اس طرح سمجھ، ان کو بھی اس کا طرح سمجھ. یہ بات سمجھو، یہ مولویوں نے بھی گڑبڑ کی. ان زندہ کافروں کو سمجھ لے مردہ، جیسے مردے کا نہ سننا بالکل واضح ہے اسی طرح ان کو بھی سمجھ. کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی طرح ان کو بھی سمجھ، گویا کہ یہ مردے ہیں. میں نے بتایا نا حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے لطائف رشیدیہ وغیرہ میں یہی ضابطہ لکھا، اور علم معانی کا فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مشبہ اور ایک ہوتا ہے مشبہ بھی. مثلا زید شیر کی طرح ہے تو اس میں مشبہ کون ہے؟ زید، اور مشبہ بھی کون ہے؟ شیر. اب بہادری جو ہے وہ شیر میں ہوگی بالاصالت اصل، اور مشبہ میں کیا ہوگی؟ بطور مجاز کے استعارتن ہوگی. تو اب مردوں میں نہ سننا وہ تو ہے حقیقتاً بالاصالت، اور کافروں کا نہ سننا یہ حقیقتاً نہیں، یہ کیا ہے؟ ادعاءً. مردے کیا ہے؟ مشبہ بھی، اور زندہ کافر کیا ہے؟ مشبہ. زندہ کافروں کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ مردوں کے ساتھ. تو اب ضابطہ تشبیہ کا کیا ہے کہ وجہ یا وصف تشبیہ والا وہ مشبہ بھی میں ہوگا حقیقتاً، اور مشبہ میں کیا ہوگا؟ ادعاءً. اب معنی کیا ہوگا کہ مردوں کا نہ سننا یہ تو بالکل حقیقت ہے، اور جو کافروں کا نہ سننا ہے یہ ادعاءً. یہ مانتے جو نہیں گویا سنتے ہی نہیں، لیکن مانتے نہیں گویا سنتے نہیں، یہ ادعا کس کی طرف ہوگا؟ مشبہ میں. سمجھ آئیے بات؟ اسی سے یہ چائل ڈنڈی مارتے ہیں مشبہ کو مشبہ بھی بنا کر اور مشبہ بھی کو مشبہ بنا کر. مشبہ کون ہے؟ کافر نہیں مشبہ. مشبہ کون ہے؟ کافر ہے مشبہ، مردے نہیں مشبہ. مردے کیا ہے؟ مشبہ بھی. اور حقیقتاً وصف کس میں ہوتا ہے؟ مشبہ بھی میں. اور مشبہ میں کیا ہوتا ہے؟ ادعاءً. اب یہ آیت ہے، اور یہ آیت نص کرتی ہے اس معاملہ میں کہ مرنے کے بعد کوئی بھی نہیں سنتا. کچھ سمجھ آئیے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، 380 بلکہ 95 سے زائد اکابرین اہل سنت انہوں نے اسی آیت کا یہی معنی کیا ہے جو میں معنی کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کتنا حوالہ؟ 395 مفسرین نے اس آیت کا یہی معنی کیا جو میں نے بتایا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی بدبخت قرآن کو نہیں مانتے جب تک کسی بزرگ کا حوالہ نہ آئے. قرآن سن کر کہتے ہیں ہاں یہ تو قرآن ہے نا، لیکن جو حضرت صاحب فرمائے سبحان اللہ یہ تو قرآن ہے. اب دیکھو حضرات کتنے؟ 300 سے زائد اکابرین بلکہ 400 کے قریب اس آیت کا یہی معنی کر رہے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور آپ کے پاس انشاءاللہ مسئلہ وہ آیت آتا ہے، مسئلہ سماع الموتیٰ مستقل. یہاں تو تفسیر کا مسئلہ ہے تو وہاں انشاءاللہ میں سارے حوالے دوں گا. یہاں ایک حوالہ ایک تو نوٹ کر لو. فرماتے ہیں یعنی ہؤلاء الکفار، مرادیں ہؤلاء الکفار بمنزلۃ الموتیٰ، یہ کافر بمنزل مردوں کے ہیں. بمنزلۃ الموتیٰ کس چیز میں؟ الذین لا یسمعون. الموتیٰ الذین لا یسمعون، یہ کافر مثل مردوں کے
اور مردے کون ہے؟ الذین لا یسمعون کا کیا معنی ہے؟ کچھ سنتے ہیں، فعل پہ نفی آ رہی ہے. لا الذین لا یسمعون، یہ تفسیر کبیر امام رازی نے لکھا، نیشا پوری، تفسیر سراج منیر، تفسیر خازن، کشاف، روح المعانی، مدارک، جمل، روح البیان، بیضابی، الاکلیل، اللباب، بیان المعانی، نظم الدرر، فتح البیان، کشاف، المحرر الوجیز، طنطاوی، فتح القدیر الی آخرہ. یہ لمبی باتیں ہیں. تو بزرگوں نے کیا سمجھا جی؟ اکابر کیا کہہ رہے ہیں؟ اونچے بولو نا، قرآن تو کہتے ہی مردے نہیں سنتے. اکابر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہؤلاء الکفار بمنزلۃ الموتى، یہ کافر بمنزل مردوں کے. اور مردے کون ہیں؟ الذین لا یسمعون، جو سنتے نہیں ہیں. ان کو بھی مثل سمجھ ان کے. یہ حبیب اللہ ڈیروی کے ساتھ جو مناظرہ ہوا نا حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ کا، تو نعمانی صاحب رحمہ اللہ اس وقت نوجوان تھے. آپ کی آواز بھی بڑی پتلی آواز ہے، پتہ لگتا ہے کوئی لڑکا بول رہا ہے. اور جو حبیب اللہ ڈیروی تھا وہ تو پرانا رچ تھا اور وہ بڑا شیخ الحدیث تھا، بوڑھا. اب وہ مناظرہ ہے کیسٹوں میں، لیکن اس مناظرے کا یہ بیچارے نام کبھی نہیں لیتے. وہاں پر نعمانی صاحب رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، یہ آیت پڑھی، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى. اب حبیب اللہ ڈیروی نے تو رٹا ہوا تھا انک لا تسمع الموتى، بھائی وہ پڑھیں گے، ما انت بمسمع من فی القبور. اب نعمانی صاحب نے جب یہ آیت پڑھی پہلی تقریر میں، حبیب اللہ کا دماغ اڑ گیا. حبیب اللہ ڈیروی جواب دیتا ہے انک لا تسمع الموتى، وہاں شروع کر دیا کہ مول نعمانی صاحب نے پڑھی ہے انک لا تسمع الموتى، یہ سماع نافع کی نفی ہے، سماع کی نفی ہے، فلاں فلاں شروع کر دیا. جب نعمانی صاحب کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں مولوی صاحب میں نے ابھی تک وہ آیت پڑھی نہیں جس کا تو پہلے جواب دینا شروع ہو گیا. ابھی وہ تو جب میں پڑھوں گا تو دیکھوں گا نا. آیت میں نے پڑھی ہے انما یستجیب الذین یسمعون، اس کا اگر جواب ہے تو پیش کر. اب وہ بیچارہ رٹ کے آیا تھا تسکین الصدور سماع الموتى، وہ باروں بار لاہور پھرتا رہا اور اس کا جواب کوئی بھی نہ آیا. وہ مناظرہ موجود ہے، بہت مزے کا مناظرہ ہے. جب حبیب اللہ ڈیروی کا دماغ خراب ہوتا ہے تو کہتے ہیں تفسیر بے نظیر صفحہ 63 ہجری، تفسیر بے نظیر صفحہ 63 ہجری، واہ واہ. اور کہتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، لا یقتل فی سبیل اللہ اموات. اور کہتا ہے زبدۃ الحواسک، زبدۃ المناسک تھے نا حضرت گنگوئی کا رسالہ، اس کو کہتے ہیں زبدۃ الحواسک، زبدۃ الحواسک. تو ایسی مار پڑتی ہے. تو وہ مناظرہ سننے کے قابل ہے، وہ سارے سنو تسلی کے ساتھ. تو یہ آیت جو ہے آپ بھی جب ان سے بات شروع کرو یہاں سے شروع کرو. انما ابھی تک میں استدلال وہ کر نہیں رہا، ابھی تو میں حوالے دے رہا ہوں اکابر کے، اور اکابر کے اس پر بہت زیادہ حوالے یہی آپ کو ملیں گے. اب لا یسمعون، الذین لا یسمعون، اب اس کا کوئی معنی کرے گا کوئی؟ کچھ سنتے ہیں. لا یسمعون مطلق سماع کی نفی ہے. کیا سمجھے ہو؟ سمجھ گئے یا نہیں؟ انما یستجیب الذین. ایک اور بات بتاؤ، سماع کا مد مقابل کیا ہے؟ سماع کا مد مقابل کیا ہے؟ عدم سماع. سننا کا مقابل کیا ہے؟ نہ سننا. سماع کا مد مقابل کیا ہے؟ عدم. اچھا ہونا کیا چاہیے تھا یہاں کہ انما یستجیب الذین یسمعون والذین لا یسمعون. تقابل تو تب بنتا ہے نا بھائی، انما یستجیب الذین
یسمعون سمجھو یہ بات، انما یستجیب الذین یسمعون والذین لا یسمعون، یہ تقابل بنتا تھا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یسمعون کی جگہ پہ لفظ لکھا الموتا کا، الموتا کا لفظ کس جگہ پہ آیا؟ لا یسمعون کی جگہ۔ گویا کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ لا یسمعون اور الموتا کا معنی ایک ہے، کوئی آپ کو نہیں پتا، موتا کہہ لو یا لا یسمعون ایک ہی بات ہے، کیونکہ مردوں کا نہ سننا یہ اتنا یقینی اور پکا ہے کہ لفظ مردہ کہہ دو یا نہ سننا کہہ دو دونوں برابر ہے۔ الموتا مقابل آیا یسمعون کے، اور یہ تقابل قرآن کا بن نہیں سکتا۔ اگر کوئی مردہ سنتا ہو یہ ماننا پڑے گا کہ الموتا بمنزل ہے لا یسمعون کے، لا یسمعون بولو یا الموتا بولو دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے لا یسمعون کے لیے عدم سماع قطعی اور یقینی ہے، اسی طرح لفظ مردہ کے لیے بھی نہ سننا قطعی اور یقینی ہے۔ یسمعون کو مقابل ذکر کیا کس کے؟ الموتا کے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ ہاں، باقی رہ گیا جی سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں۔ مولانا سرفراز خان صاحب شروع رہے، آدھی کتاب لکھی اس پر کہ جہاں پر تجھے ہے سنانے کی نفی ہے، تو سنا نہیں سکتا، سننے کی نفی، یہ بات غور سے سنو، سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی۔ اور جب آدھ کتاب سے آگے چلے کہتے سماع نافع کی نفی ہے، سماع نافع کی۔ اب کوئی بندہ سمجھے، ان کو تو سمجھ آئے یا نہ آئے، جن کے دلوں پر اللہ نے پردے ڈالے انہیں نہیں سمجھ آئے گی۔ اب یہ شیخ الحدیث آدھی کتاب میں لکھتا ہے کہ جہاں سنانے کی نفی ہے سننے کی نفی نہیں، اور دوسری آدھی میں کہتا ہے کہ سننے کی نفی ہے لیکن سماع نافع کی۔ اب اس سے کوئی پوچھے بھئی آدھی کتاب جو تو نے لکھی ہے سماع کی نفی نہیں، پھر آدھی لکھی ہے سماع نافع کی نفی ہے، یہ قول علی القول نہیں؟ جب سماع کی نفی کوئی نہیں، سماع نافع کی نفی کہاں سے آ گئی؟ کوئی نہیں آپ سمجھے۔ پہلے تو یہ زور لگایا جا رہا ہے کہ اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی کوئی نہیں، اور اب آ گیا کیا سماع نافع کی نفی۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جب سماع کی نفی کوئی نہیں تو نافع کی نفی پھر کیسے ہو گئی؟ اسماع کی ہے، سماع کی ہے ہی نہیں، تو پھر سماع نافع کی کیسے ہو گئی؟ یہ عجیب جہالت ہے بزرگوں کی۔ چلو کوئی اور تعبیر کر لو، بڑے بزرگ ہیں۔ اچھا خیانت کہہ لو، بزرگوں نے خیانت فرمائی ہے۔ اچھا یہ آدھی کتاب یا نسیان کہہ لو، زلت العلماء کہہ لو، یاد جو بھی کرو تعبیر ہے تو خیانت، زلت اچھا اب بات سمجھو، قرآن جھوٹے کو چلنے نہیں دیتا۔ یہ طالب علموں کو کس پر خوش کرتے ہیں؟ او جی دیکھو نا انک لا تسمع الموتا، اس میں تو یہ ہے نا تو سنا نہیں سکتا، ویسے مردے سنتے ہیں، تو سنا نہیں سکتا ویسے مردے سنتے ہیں۔ ہاں 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 بالکل ٹھیک ہے ٹھیک، لیکن آگے کون پڑے گا؟ ولا تسمع اس، آپ سنا نہیں سکتے بہروں کو جب بہرے پیٹھ دے کے جا رہے ہوں۔ اب مانا کریں گے ان والا، آپ سنا نہیں سکتے ویسے بہرے سنتے ہیں، آپ دکھا نہیں سکتے ویسے اندھے دیکھتے ہیں۔ بڑی تعبیر تو یہ ہوتی ہے اسماع کی نفی ہے جی، سنا نہیں سکتے ویسے سنتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو آگے اس کو کہو ذرا آگے پڑھ، بہرے سنتے ہیں تو سنا، اندھا دیکھتا ہے لیکن تو دکھا، تو جو سنے بہرا ہے صحیح۔ کبھی کہتے ہیں جی یہ زندہ کافر ہے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ کہ بالکل زندہ کافر ہیں، لیکن زندہ کافروں کو تشبیہ کس سے دی؟ مردوں سے۔ تشبیہ کس سے دی؟ پیروں سے۔ تشبیہ کس سے دی؟ اندھوں سے۔ اب تین مشبہ بھی ذکر کیے، ان زندہ کافروں کو سمجھ مثل مردوں کے۔ مولوی سرفراز صاحب کہتے ہاں اس طرح سمجھنا جس طرح کافر سنتے ہیں مردے بھی سنتے ہیں۔ زندہ باد شیخ الحدیث۔ اب ذرا سمجھنا ہے آگے پھر کرنا پڑے گا، جس طرح بہرے کافر سنتے ہیں بہرے بھی سنتے ہیں، جس طرح کافر دیکھتے ہیں اندھے بھی دیکھتے ہیں، تو تشبیہ کا کیا مطلب ہوگا؟ کوئی سمجھ نہیں ہے بھائی۔ ایک مشبہ بھی ہے یا تین ہے؟ جلدی بولو کون سے؟ نمبر ایک مردے
نمبر 2 بہرے، نمبر 3 اللہ فرماتے ہیں کافر مثل مردوں کے، کافر مثل بہروں کے، کافر مثل اندھوں کے۔ اب مولوی صاحب کی بات لے آئے، مردے سنتے ہیں، کافر سنتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، کافر سنتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، کافر دیکھتے ہیں۔ کیسی خوبصورت تشبیہ بنی ہے۔ اب یہاں بھول گئے حضرت گنگوئی، حضرت گنگوئی سے بڑا کون ہے؟ مولوی سرفراز صاحب یہاں لوگوں کے کہتے ہیں اکابر اکابر، اور میں کہتا ہوں کہ جہاں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر اب اکابرین دیوبند تک تمام اکابر متفق ہیں، صرف 360 کتب فقہ حنفی کے اکابرین وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اس آیت کا مطلب بنتا ہے کہ موت کے بعد کوئی بھی سن نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ کہاں سے شروع ہو کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، صحابہ، تابعین، چاروں امام، ان کے متبعین، انشاءاللہ سب کے میں آپ کے سامنے حوالے رکھوں گا، امام شافعی، احمد، ابو حنیفہ، اور اسی طرح نیچے چلے آؤ 360 350 سے زائد کتابیں فقہ حنفی کی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آیات کا معنی ہے موت کے بعد کوئی سن سکتا نہیں۔ اب جو قرآن کو مانتا ہے وہ قرآن کو مان لے، اور جو قرآن کو نہیں مانتا تو وہ بے ایمان کم از کم اکابر کو مان لے۔ لیکن ان کا کھاتا یہ ہے، یہ مانتے قرآن کو بھی نہیں اور مانتے اکابر کو بھی نہیں مانتے۔ آپ یقین جانے نہیں مانتے، اکابر کے نام پہ روٹیاں کھاتے ہیں لیکن مانتے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، فتاوی دارالعلوم دیوبند یہ بزرگوں کا فتاوی ہے یا نہیں؟ وہ تو اس آیت کا معنی کرتے ہیں عدم سماع میت پر نص قطعی وارد ہے، اور آپ کو پتہ ہے نص قطعی کا محول بھی بے ایمان ہوتا ہے، منکر بھی۔ یہ اچھا علماء دیوبند میں سے حضرت گنگوئی کو جانتے ہو؟ یہ چھوٹے آدمی تھے یا بڑے تھے؟ حضرت گنگوئی لکھتے ہیں اگر جہاں مردے سنتے ہوں تو قرآن کی تشبیہ بھی صحیح نہیں بیٹھتی۔ حضرت گنگوئی کیا کہتے ہیں؟ اگر مردے سنے تو قرآن کی تشبیہ پھر درست بنتی نہیں ہے۔ اب قرآن کی تشبیہ درست نہ بنے، اللہ کی کتاب کا صریح انکار ہو جائے، فصاحت بلاغت کا انکار ہو جائے تو پھر بندہ مسلمان رہے گا؟ یہ قرآن فصیح بلیغ کتاب ہی نہیں۔ اچھا حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کو جانتے ہو؟ یہ اکابر ہے یا چھوٹا ہے؟ آپ کا اکابر صرف گدھا اکاڑوی ہے، جبل، جس نے تجلیات صفدر کے شروع میں لکھا ہے اس کے بھائی نے کہ میرے بھائی جان نے تو باقاعدہ دورہ حدیث بھی کہیں نہیں کیا۔ جو دورہ حدیث نہیں پڑھا ہوا ڈنگور اس کو تو سمجھتا ہے یہ اکابر، یہ اکابرہ مجرمیہ۔ تو اب حضرت گنگوئی بڑے ہیں یا یہ ماسٹر بڑا ہے؟ حضرت گنگوئی کہتے ہیں اس آیت کا معنی ہے کہ موت کے بعد کوئی سنتا۔ مفتی کفایت اللہ صاحب بڑے تھے یا ماسٹر بڑا تھا؟ مفتی کفایت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مردے سنتے نہیں۔ کفایت المفتی میں مفتی صاحب سے سوال ہوا کہ تم کہتے ہو مردے نہیں سنتے، پھر قبرستان میں سلام کیوں جا کے پڑھتے ہو؟ یہ 1934 میں سوال ہوا، کتاب الجنائز کفایت المفتی کی، اس کے اندر یہ سوال جواب موجود ہے۔ کسی نے کہا، اور سائل نے سوال بہت زبردست کیا، اس نے کہا روضہ رسول پہ جا کے وہاں کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، قبرستان میں کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ اگر سنتے نہیں تو سلام کیوں کرتے ہو؟ آج کل یہ گالی کہتے ہیں کہ نہیں؟ آگے سے مفتی صاحب کا جواب ہے، فرماتے ہیں سلام مردوں کے حق میں دعا ہے اور اس کے لیے سننا کوئی ضروری نہیں۔ خطاب کے لیے یہ مردوں کے حق میں دعا ہے اور اس کے لیے کوئی سماع ضروری نہیں۔ یہ تو کفایت المفتی میں ہے۔ اور اسی طرح شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ اونچے بولو ذرا۔ شیخ الحدیث صاحب کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى، کتب فضائل ان پر اشکالات کے جواب فرماتے ہیں یہ آیت نص قطعی ہے، نص ہے عدم سماع میت پر، یہ نص ہے عدم سماع میت پر، مردوں کے نہ سننے پر یہ نص ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا اسماع کی نفی ہے سماع کی نہیں، وہ بے وقوف ہے۔ کیوں؟ نفی الاسماع یستلزم نفی السماع، جب اسماع کی نفی ہو گئی تو سماع کی نفی خود بخود ہو گئی،
کیونکہ سما فرا ہے اور اس ماں یہ اصل ہے. جب مڈ اور تنئی رگڑا جائے تو پھل کہاں رہیں گے، اور جب اصل کی نفی ہو جائے فرا کہاں رہے گی. تو اس لیے یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے. اسی طرح علامہ بغوی جو احمد دین بغوی وہ شاہ اسحاق دہلوی کے شاگرد ہے، اور شاہ اسحاق دہلوی کے شاگرد کتاب ان کی ہے دلیل المشرکین، اس اور چھپی ہے نصرت العلوم سے ترجمہ کے ساتھ. اس میں صاف لکھا ہے کہ سب احناف کا یہی مسئلہ ہے ان آیات کی روشنی میں کہ کوئی مردہ نہیں سنتا. حضرت شاہ ولی اللہ کی تحفۃ المواحدین. اب ذرا اپنے ان ٹرڑوں کو بھی دیکھتے ہو جن کو تم نے اکابر سمجھا، اور اکابر کو بھی دیکھو. اکابر جو ہوتے ہیں، شاہ ولی اللہ چھوٹا آدمی ہے یا بڑا ہے؟ ماسٹر جتنا پڑھا ہوا تھا کم تھا کچھ. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وہ بھی یہی معنی کرتے ہیں ما انت بمسمع من فی القبور کا. اور شاہ اسحاق جو تمام اکابرین دیوبند کے استاد ہیں، حضرت نانوتوی کے بھی استاد ہیں، انہوں نے بھی میاتہ مسائل میں لکھا کہ نزد اکثر حنفیہ سمائے میت ثابت نیست. اکثر احناف کے نزدیک مردوں کا سننا ثابت نہیں، یہ میاتہ مسائل میں. اور اسی طرح یہ نواب قطب الدین جس کی یہ مظاہر حق شرح ہے، ان کی ایک تفسیر ہے. تفسیر کے اندر انہوں نے صاف لکھا کہ احناف کا کاتبۃً یہ نظریہ ہے کہ کوئی مردہ نہیں سنتا، اور اسی آیت کا معنی ہے کہ مردے نہیں سنتے. ایک کتاب ہے کشف المغالطات فی عدم سماع الاموات. کشف المغالطات وہ کتاب جو ہے اس میں کشف المغالطات آرٹیکل وہ نفی سماع موتا کے عنوان سے چھپی. حضرت گنگوئی کا فتویٰ ہے کہ کوئی میت نہیں سنتا. قرآن و سنت اور فقہا کا یہی مسئلہ ہے. اس پر اس وقت کے 45 اکابر کی تصدیقیں ہیں. کتاب میرے پاس موجود ہے. اور اکابرین میں شیخ الہند کی تصدیق، علامہ تھانوی کی تصدیق، اور اسی طرح فتویٰ حضرت گنگوئی کا ہے. مولانا الیاس صاحب تبلیغی جماعت کے بانی، ان کی تصدیق. اور اسی طرح تھانہ بھون کے علماء، دیوبند کے علماء، لکھنؤ کے علماء، دہلی کے علماء، اس وقت میرٹھ کے علماء، سارے ہندوستان کے جتنے مفتی ہیں ساروں کے دستخط ہیں کہ واقعتاً احناف کا یہی مذہب ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ کوئی بھی موت کے بعد نہیں سنتا. یہ کتاب دنیا میں چھپی ہوئی ہے، لیکن ان فراڈیوں نے آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے اکابر اکابر اکابر. اب وہ مفہوم بھی کوئی نہیں متعین اکابر کون ہے. اب یہ جو 45 اپنے وقت کے اکابرین اس کتاب پہ دستخط کر رہے ہیں، تو یہ 45 اکابر جن میں مولانا الیاس صاحب بھی، یہ مولانا الیاس صاحب بڑے تھے یا آج جو آدمی جاہل دو چلے لگاتا ہے اور مفتی اعظم بن کے آتا ہے یہ بڑے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کوئی نہیں سنتے. مولانا زکریا صاحب تو کہتے ہیں کوئی نہیں سنتے. ان کی کتابیں موجود ہیں. علماء دیوبند کو بدنام کیا ہے خواہ بخواہ. علماء دیوبند کا قطعاً یہ نظریہ نہیں مردوں کے سننے والا. یہ علماء بریلویہ کا نظریہ ہے، اور یہ وہ بریلویوں کی نسل نے وہاں سے لیا. اور اسی طرح یہ امیر علی ملیح آبادی، صاحب مواہب الرحمان، یہ سارے حوالے انشاءاللہ ایک ایک صفحہ نمبر کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے. انہوں نے بھی یہی بات لکھی، عین الہدایہ والا بزرگ، کہ کوئی حنفی سماع میت کا قائل نہیں. احناف کا قاطبۃً یہ نظریہ ہے موت کے بعد کوئی نہیں سنتا. اور میں آپ کو ایک بات پھر کہہ رہا ہوں کہ حنفی چھوڑو، عادتاً سماع کا قائل یہ پوری پیچھے امت مسلمہ میں کوئی ایک بھی مسلم اکابر مجتہد یا ایک بھی سلف صالحین میں سے عادتاً سماع کا قائل نہیں. آخر وہ کون بدبخت ہو سکتا ہے جو قرآن کی ان آیتوں کو چھوڑ کر کیل کال کے پیچھے جائے؟ قرآن آیا کس کے لیے؟ ہدایت بن کے. اب ایک آدمی قرآن نہیں مانتا، فلانے نے کہا ہے، فلانے نے کہا ہے، فلانے، نہ فلانے کا آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، فلانے نے کہا. سمجھ گئے نہ نہیں سمجھے؟ ہاں چلو مسئلہ اپنے مقام پہ آئے گا. اب دیکھو، انما یستجیب الذین یسمعون، سنتے وہ جواب وہ دیتے ہیں
یسمعون جو سن سکیں، والموتا اور مردے، زندہ کے مردے، قبروں میں زندہ ہیں یا مردے؟ اچھا چلو یہ تو پتہ چل گیا نا، قبروں میں ہیں تو مردے۔ والموتا یبعثہم اللہ، مردے زندہ کرے گا ان کو اللہ۔ صبح پڑھ رہے تھے نا، اللہ دماغ پہ دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ اب اتنی آیات کی ہوتے ہوئے بھی اگر دل مطمئن نہ ہو تو پھر سمجھ لے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی، ہاں پھر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میرے دل سے یہ لعنت ہٹا دے۔ والموتا یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف یرجعون لوٹائے جائیں گے